اقبال گرچہ ہر مرگ گست بر مومن شکر مرگے پورے مرتضی چیزیں دیگر. ہر مومن کے لیے موت شیرین ہے لیکن مرتضی کے بیٹے کی موت نرالی موت ہے، انوکھی موت ہے. یہ وارث ہے نبی کا، یہ وارث ہے آدم کا، یہ وارث ہے نوح کا، یہ وارث ہے موسیٰ کا، یہ وارث ہے ابراہیم کا، یہ وارث ہے موسیٰ کا، یہ وارث ہے عیسیٰ کا، یہ وارث رسول اکرم ہے. یہ تمام انبیاء کا وارث ایک مرتبہ سجدہ بجا لائے کربلا کی چلتی ریتی پر تو یہ نہ سمجھنا کہ حسین کا سجدہ ہے. نہیں، ملوکیت الہی میں، اللہ تعالی کی سلطنت میں اللہ کا وہ بندہ جو مظہر صفات الہی ہے، جو قرآن ناطق ہے، جو انبیاء کا وارث ہے، تہے تیغ سجدہ کر کے بتلاتا ہے کہ اللہ کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. مد عائش سلطنت بودی اگر خود نہ کر دی باؤ چرین ساما سفر. اقبال اگر سلطنت کی طلب ہوتی تو ایسے مختصر سے قافلے کو لے کر کوئی نہیں نکلتا، اس قافلے کے ذات نہیں نکلتا. اقتدار نہیں بلکہ طلب اصلاح، امت کی اصلاح. حسین مدینے سے چلتے ہوئے یہ فرما چکے ہیں، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں امر بالمعروف کے لیے نہیں عن المنکر کے لیے چل رہا ہوں. وارث انبیاء ہیں، دین کے محافظ ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اطرت کا وہ فرد کامل ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی. ایسا اطرت کا منفرد شخص جسے دنیا دیکھ کے تسلیم کرے. ہر ایک حسین کا مداح. اصحاب حسین کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کرام حسنین کا احترام کرتے ہیں. ہم نے تو صحابہ سے سیکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، حسنین سے محبت کرو. یہ حسین اب کربلا کی طرف چلے. مدینہ لٹ چکا، مدینہ ویران ہو گیا. چلتے ہوئے خطبہ دے کر یہی بتلایا کہ دیکھو، ملک کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، استقبال موت کے لیے جا رہا ہوں، موت کے لیے جا رہا ہوں. مدینے سے چلے، مکے میں تشریف لائے. 5ویں تھی شعبان کی. مولا قبل اس وقت آ گئے تھے مکہ معظمہ. کسی نے کہا فرزند رسول ہر سال جب آپ حج کے لیے آیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ قربانیوں کے لیے جانور بھی لایا کرتے تھے. اس سال آقا آپ کے ساتھ قربانیوں کے لیے جانور نہیں ہیں، قربانیوں کے لیے کچھ نہیں لائے. آپ نے اپنی موت اور اپنی شہادت کی بشارت دی، اپنی شہادت کی بشارت دی. اور اس کے بعد ایک ایک شہید کا نام لے کے پکارتے گئے، دیکھو یہ میری قربانیاں ہیں. حسین حج حقیقی کے لیے آیا ہے، اب مجھے قربان کر دینا ہے. انہی لوگوں کو، انہی اقربا کو، جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. یہ سنت ابراہیمی کی تکمیل ہے. حسین نے ابراہیم کی لاج رکھ لی. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. وہ بائے بسم اللہ، اللہ کی وہ قربانی. حضرت ابراہیم بائے بسم اللہ کی تعبیر، امیر المومنین کی ذات اور ذبح عظیم حسین ابن علی. حسین نے اس کام کو مکمل کیا. اور اب جب مکے سے چلنے لگے تو اپنی موت کی شہادت کی گواہی دی، اپنی موت کی اطلاع دی، اپنی شہادت کی اطلاع دی. آگے جانے لگے. عبداللہ ابن عباس نے کہا فرزند رسول جب معلوم ہے مرنے کے لیے جانا ہے تو بیویوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، یہ بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ابن عباس تم کو نہیں معلوم، میرے نانا نے یہی بتایا ہے، حسین تم مارے جاؤ گے، میری نواسیاں قید خانے میں جائیں گی،
یہ بچے بھی قید خانے میں جائیں گے. ابن عباس میرے نانا نے یہ فرمایا ہے, یہ ہونے والا ہے. شہادت میں جو درجات لکھے ہیں مجھے ایسے ہی نصیب ہوں گے. مکے سے چلے, راستے میں ہر کے لشکر نے روکا, حسین نے انہیں سیراب کیا. راستے میں اطلاع ملی مسلم ابن عقیل مارے گئے, حسین کا سفیر مارا گیا. کوفے کی طرف نہیں گئے, راستہ ترک کر دیا, ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں ہوئے. چلتے چلتے ایک لق و دق میدان میں جا کر سواری رک گئی اور کئی مرتبہ سواری نہیں بدلی. بدلنے کے بعد سواری آگے نہ بڑھی تو حسین جان گئے یہی زمین غازریہ ہے, یہی ماریہ ہے, یہی نہر علقمہ ہے, یہی شط فرات ہے, یہی کرب و بلا ہے. کرب و بلا ہے. حسین دوسری تھی محرم کی کرب و بلا کی سرزمین پر پہنچے. 7ویں محرم سے کوفے کے لشکر نے پانی بند کر دیا. خیمہ گاہ آل رسول سے الاتش 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 کی صدائیں بلند تھی. بچے پیاسے تھے, بیویاں پیاسے تھی, حسین پیاسے تھے. اللہ یہ کیسی پیاس, ساقی کوثر کا گھرانہ پیاسا, محمد کا گھرانہ پیاسا, فاطمہ کی اولاد پیاسی, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے. 7ویں محرم سے پانی بند ہوا, یہ مصیبت آئی. اور اللہ تو جانتا ہے کہ ابھی عباس ہیں, علی اکبر ہیں, اون محمد ہیں, قاسم ہیں. اطمینان تو تھا نا بیویوں کو, پانی نہ ملے لیکن عباس تو ہے نا, عباس تو ہیں. اب ایک رات اور آئی, اسے تاسوعہ کہتے ہیں, 9ویں کی رات تھی. حسرت ابی عبداللہ تاسوعہ کو, شب نہم کو حسین گر گئے. مورخین بیان کرتے ہیں لاکھوں کی فوج تھی, کم سے کم تعداد فوجوں کی 30,000 کی فوج کوفے سے آئی تھی, شام سے آئی تھی. ابن زیاد نے کہا اگر اسلحہ نہیں ہے تو گودیوں میں پتھروں کو ڈال کے چلو, فاطمہ کے لال سے لڑنا ہے. کوفے والے نکل آئے, شام کی فوجوں نے حکم دیا گھیر لو. حسین گھر گئے. 9ویں کی شب آئی, شب تاسوعہ. دوسری شب آئی, شب عاشورہ. حسین نے عمر ہمارے ساتھ ایک رات کی اجازت دے, ایک رات عبادت کر لیں. ہر خیمے سے عبادت کی آوازیں بلند تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں. ہر ایک شوق سے نماز پڑھ رہا تھا, شوق شہادت دل میں تھا. اب کل شہادت دینا ہے, کل رسول اللہ کی خدمت میں جانا ہے. شوق سے نمازیں پڑھ رہے تھے, تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھی. شب عاشورہ ایسی گزری, حسین اپنے خیمے سے نکلے, کبھی اس خیمے میں جاتے, کبھی اس خیمے میں جاتے. ہر ایک خیمے میں دیکھتے. حبیب ابن مظاہر کو دیکھا, بوڑھا تیار ہو رہا ہے, اپنے نیزے کو سدھار رہا ہے. مسلم ابن اوسجا کو دیکھا, وہ تیاری کر رہے ہیں. آ کے دیکھا عباس کو خیمے میں اپنے اسلحہ کو آراستہ کر رہے ہیں. عزم بلند ہے. اور ایک مرتبہ ایک خیمے میں گئے, دیکھا ایک بی بی اپنے جوان بیٹے کے زلفوں میں شانہ کرتے جاتی ہے, کہتی علی اکبر کل میری لاج رکھ لینا بیٹا, کل میری لاج رکھ لینا علی اکبر, میرا نام روشن کرنا, میرا نام روشن کرنا. ام لیلا یہ تربیت کر رہی تھی. جناب زینب کے خیمے میں گئے, دیکھا جناب زینب اپنے بچوں کو قریب بٹھا کے کہہ رہی ہے, بچوں اپنے ماموں پر جان قربان کر دینا, اپنے ماموں پر جان کو قربان کر دینا. بچوں تم بھی تو اسد اللہ کے نواسے ہو,